السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ واقعہ میری بچپن کی سہیلی سائرہ نے سنایا، جو اپنی والدہ سے ملنے کراچی آئی ہوئی تھی۔ میں اسے سن کر شدر رہ گئی۔ ایسے واقعات میں نے قصے کہانیوں میں ہی سننے پڑھے تھے کہ ساس یا ستیلی ماں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ سائرہ کی شادی کے بعد ہم دونوں کا ملنا جلنا ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ رخصت ہو کر کراچی سے لاہور چلی گئی تھی اور اس کی شادی بھی ہنگامی طور پر ہوئی تھی۔ سائرہ کے والد سفیان اور اس کے سسر حامد صاحب آپس میں گہرے دوست تھے۔ پہلے حامد صاحب بھی کراچی میں ہی رہتے تھے، مگر پھر کاروبار کے سلسلے میں لاہور شفٹ ہو گئے۔ البتہ اپنے دوست سے میل جول برقرار رکھا۔ وہ جب بھی اپنے کام کے سلسلے میں لاہور سے کراچی آتے تھے تو سفیان ہی کے گھر 2-4 دن قیام کر لیتے تھے۔ سائرہ سے انہیں بہت محبت تھی، اسی لیے انہوں نے باتوں باتوں میں سائرہ کا رشتہ اپنے بیٹے نعمان سے کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ سائرہ کے والد خوشی ہو گئے کہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی، مگر سفیان صاحب اچانک بیمار پڑ گئے اور بات ٹل گئی۔ بیماری نے اتنا طول پکڑا کہ گھر میں موجود ساری جمع پونجی، حتیٰ کہ بیٹی کے جہیز کی بچت تک بیماری پر لگ گئی، پھر بھی وہ جانبر نہ ہو سکے۔ سفیان کے آخری وقت میں حامد صاحب اپنی کسی ذاتی مجبوری کے سبب پہنچ نہ سکے، البتہ انتقال کی خبر پر بیٹے کو ساتھ لے آئے۔ سوئم میں شرکت کے بعد حامد نے سائرہ کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنے مرحوم دوست کی آخری خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے لیے ان حالات میں بچی کو بیاہنا آسان نہیں ہے، مگر وہ نکاح کے بعد اسے ان 2 کپڑوں میں ہی رخصت کر کے لے جانا چاہتے ہیں۔ سائرہ کی والدہ نے، جو حقیقتاً بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، بڑوں سے مشورے کے بعد کسی جہیز وغیرہ کے بغیر ہی بیٹی کو 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا۔ یوں وہ لاہور چلی گئی اور اس کے کچھ عرصے بعد میرا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ البتہ یہ ضرور پتہ چلا کہ سائرہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ ایک تقریب میں سائرہ کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو ان کی زبانی پتہ چلا کہ سائرہ کی ساس زرینہ بیگم کو اس نکاح سے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ وہ سفیان صاحب کی زندگی میں ہی ان کے بگڑتے مالی حالات کے بارے میں سن کر اپنے بیٹے کے لیے کسی کھاتے پیتے گھرانے کی بہو تلاش کر چکی تھی، اور جب وہ اس کا رشتہ لے کر جانے کی تیاریاں کر ہی رہی تھیں تو باپ بیٹا سائرہ کو بہو بنا کے گھر لے آئے۔ حامد صاحب کو بیوی کے ارادوں کا اندازہ نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نعمان سائرہ کو ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھائی جائے گی۔ یہ بات دل میں طے کر کے انہوں نے نعمان کو ساتھ لیا اور تعزیت کے لیے چلے گئے تھے۔ نعمان نے سائرہ کو دیکھا، پسند کیا تو حامد صاحب سائرہ کو نکاح پڑھوا کر ساتھ لے آئے، لیکن جب وہ سب گھر پہنچے تو وہاں جیسے صف ماتم بچھ گئی۔ نعمان کی ایک طلاق یافتہ بہن نگہت اپنے 6 سالہ بیٹے جنید کے ساتھ والدین کے گھر رہ رہی تھی۔ اسی نے بھائی کے لیے اونچے گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لانے کے خواب اپنی ماں کو دکھائے تھے، لہٰذا دونوں ماں بیٹی نے سائرہ کو قبول نہیں کیا۔ زرینہ اپنے بیٹے پر خوب گرجی برسی کہ اس نے اس نکاح کے لیے رضامندی کیوں دی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہے۔ جس پر نعمان نے بتایا کہ سفیان انکل کی موت پر والد صاحب کی حالت دیکھ کر میں نکاح سے انکار کی ہمت نہ کر سکا۔ قصہ مختصر، کچھ ہی دنوں میں زرینہ بیگم نعمان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی کہ سائرہ کا کسی اعتبار سے نعمان سے کوئی جوڑ نہیں، جبکہ سائرہ ایک خوش شکل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال کر بہت خوش اسلوبی سے نبھانے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر ان تینوں کے ماتھے کے بل جوں کہ توں رہے۔ سائرہ کی والدہ 1-2 بار بیٹی سے ملنے آئی تو ان لوگوں نے تیوریاں چڑھا لیں اور طنز و تشنیع کے ان کا 2 دن کا ٹھہرنا دوبھر کر دیا۔ سائرہ نے ان کی بے عزتی کے پیش نظر انہیں سسرال آنے سے منع کر دیا تھا، جس کے بعد وہ بیٹی کی شکل بھی دیکھنے کو ترس گئی تھیں۔ زرینہ بیگم نے اندر ہی اندر یہ کھچڑی پکائی کہ کسی بھی طرح نعمان کی دوسری شادی کروا دی جائے، جبکہ حامد صاحب ان تمام تر معاملات سے بے خبر تھے۔ ان کی کاروباری مصروفیات ہی ایسی تھیں کہ گھر میں وقت کم گزرتا تھا۔
وہ مطمئن تھے کہ سائرہ نعمان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ساس، نند اور شوہر سب اچھا ہے کا بھرپور ڈرامہ رچا کرتے نظر آتے تھے۔ پوتے کی پیدائش کے بعد زرینہ بیگم کو اپنے خواب بکھرتے دکھائی دیے تو انہوں نے اپنی مہم تیز کر دی، کیونکہ نعمان کی بچے سے محبت ایک فطری امر تھا۔ اس سے پہلے کہ بیٹا بدل جاتا، انہوں نے اسی امیر گھرانے میں جا کر لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا۔ لڑکی خوبصورت تھی، مگر کسی وجہ سے اس کا کئی بار رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ زرینہ بیگم نے انہیں نعمان کی پہلی شادی سے متعلق بتاتے ہوئے ایسی جھوٹی داستان سنائی کہ ان لوگوں کو نعمان کی حالت پر ترس آنے لگا۔ نعمان ہر اعتبار سے ان کے لیے قابل قبول تھا، مگر وہ صرف پہلی بیوی کی وجہ سے ہچکچا رہے تھے۔ بچے کے بارے میں انہیں یہ بتایا کہ جب شادی کے 7 ماہ بعد سائرہ کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کے میکے جا کر تحقیقات کروائیں۔ پتہ چلا کہ سائرہ کے محلے میں کسی لڑکے سے مراسم تھے۔ اسی صدمے سے باپ چل بسا، جبکہ حامد صاحب ان سارے معاملات سے لا علم رہے اور دوست کی محبت میں شادی کے لیے ہاں کر بیٹھے۔ یوں اس خاندان کو شیشے میں اتار کر ان دونوں ماں بیٹی نے ان سے رشتہ پکا کرنے کی حامی بھروا لی۔ البتہ لڑکی نے والدین سے کچھ وقت مانگ لیا۔ نعمان کو زرینہ بیگم نے ساری بات بتا کر اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس جھوٹ میں ساتھ دے، تب ہی اس کی دوسری شادی ہوگی۔ نعمان بچے کے معاملے میں ذہنی طور پر اس جھوٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن لڑکی دیکھنے کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ اس کے باوجود چاہتا تھا کہ دوسری شادی سائرہ کو اعتماد میں لے کر کرے۔ زرینہ بیگم نے مصلحتاً یہ بات مان لی، مگر وہ جانتی تھی کہ سائرہ یہ بات حامد صاحب سے ضرور کرے گی اور پھر یہ سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے بیٹی سے مشاورت کر کے ایک نیا منصوبہ بنایا، جس سے نعمان کو بھی لا علم رکھا گیا۔ ایک طرف نعمان سوچی سمجھی سازش کے تحت سائرہ کو آرام کرنے کے لیے اس کی طرف مائل کرنے لگا، جبکہ سائرہ نعمان کا بدلتا روپ دیکھ کر بہت حیران و پریشان تھی اور خوش بھی۔ اب وہ اکثر اسے مہنگے ہوٹلز میں کھانا کھلانے لے جاتا، تحفے تحائف دیتا۔ بظاہر گھر کا ماحول پرسکون نظر آنے لگا تھا، مگر سائرہ کو اندازہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ ساس اور نند کیا سلوک کرنے والی ہیں۔ دوسری طرف زرینہ نے بھی محبت کا ایسا ڈرامہ رچایا کہ بار بار بہو کو یہ جتانے لگی کہ وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ سائرہ کو رات کو زبردستی دودھ پینے کی ہدایت کرتی۔ اگر کبھی سائرہ رات میں دودھ پینا بھول جاتی تو خود دودھ کا گلاس بھر کر اس کے کمرے میں آ جاتی۔ محبتوں کی اس بارش میں بھیگتی سائرہ سمجھنے لگی کہ بچے کی آمد نے اس کی تقدیر بدل ڈالی ہے۔ نعمان دوسری شادی کی اجازت کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی والدہ اور بہن کی نئی سازش سے بے خبر تھا۔ اسے آہستہ آہستہ سائرہ سے ہمدردی ہونے لگی۔ بیوی سے محبت کا ڈرامہ اس کا دل موم کر رہا تھا۔ سائرہ سلائی کڑھائی اچھی کرتی تھی، خاص طور پر بچوں کے کپڑے سینے میں وہ ماہر تھی۔ زرینہ بیگم نے اپنی بیٹی نگہت سے مشورہ کیا۔ نگہت کے بیٹے جنید کی اگلے روز سالگرہ تھی۔ اس نے بیٹے کے 2 جوڑے نکالے اور ماں سے کہا، اماں کل جنید کی سالگرہ ہے، آپ یہ جوڑے سائرہ کو دے آئیں کہ وہ انہیں کل تک سی دے۔ وہ رات کو کام ختم کر کے سینے بیٹھے گی تو اس دوران زہر ملا دودھ اس کے کمرے میں رکھ آئیں یا اسے اپنے سامنے پلا کر آ جائیں۔ بعد میں اس کی موت کو خودکشی ثابت کر کے کیس بند کروا دیں گے۔ اول تو پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو کہہ دیں گے کہ نعمان دوسری شادی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے سائرہ نے خودکشی کر لی۔ پروگرام کے مطابق شام کو زرینہ نے جوڑے سائرہ کے حوالے کرتے ہوئے انتہائی پیار سے کہا، سائرہ بیٹا، جنید نے ضد پکڑ لی ہے کہ وہ سالگرہ پر یہی کپڑے پہنے گا۔ اگر انہیں آج رات ہی سی دو تو بچے کی خوشی اور بڑھ جائے گی۔ زرینہ نے جس شیریں لہجے میں بات کہی وہ انکار نہ کر سکی اور رات کو اپنے سارے کاموں سے فراغت کے بعد کپڑے سینے بیٹھ گئی۔ نعمان کو اس روز اپنے دوست کے گھر کسی تقریب میں جانا تھا۔ حالات سازگار دیکھ کر زرینہ نے دودھ کے گلاس میں چوہے مار دوائی ملا کر سائرہ کے کمرے میں لے جا کر کہا،
بیٹا یہ گرم دودھ ہے، ابھی پی لو، میں نے اس میں کچھ طاقت بخش چیزیں ملائی ہیں، تمہیں تھکان نہیں ہوگی۔ یہ سن کر سائرہ نے کہا، اماں جان رکھ جائیں، میں پتلون کے پانچے ترپ کر کے ابھی پی لیتی ہوں۔ زرینہ نے سوچا اگر زیادہ اصرار کیا تو کہیں اس پر شک نہ ہو جائے۔ گلاس میز پر رکھ کر باہر چلی گئی۔ اس کا نواسہ جنید ان کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ زرینہ گلاس رکھ کر واش روم چلی گئی۔ جنید جو ان کے انتظار میں جاگ رہا تھا بستر سے اٹھا اور مامی کے کمرے میں آ گیا، کیونکہ اسے زرینہ نے بتایا تھا کہ مامی اس کی سالگرہ کے کپڑے سلائی کر رہی ہے اور وہ کپڑے چیک کرنے اس کے کمرے میں جا رہی ہے۔ جنید اشتیاق میں اپنے کپڑے دیکھنے سائرہ کے کمرے میں گیا۔ وہاں زرینہ بیگم بھی نہیں تھی۔ اس کی نظر دودھ کے گلاس پر پڑ گئی۔ نانی اسے بھی سونے سے پہلے دودھ کا گلاس پینے کے لیے دیتی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھا کہ گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پی گیا۔ جب سائرہ کی نظر اس پر پڑی وہ گلاس خالی کر چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ بچہ ہے، پی گیا تو کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ دودھ پی کر وہ دوبارہ نانی کے کمرے میں چلا گیا۔ اتنی دیر میں زرینہ واش روم سے آ کر جنید کے لیے دودھ لے کر گئی۔ وہ پیٹ پکڑ کر تڑپ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ جنید نے بتایا کہ اس نے مامی کے کمرے میں رکھا دودھ کا گلاس پیا ہے، تب سے پیٹ میں شدید تکلیف ہے۔ یہ سن کر زرینہ کے تو ہوش ہی اڑ گئی۔ اتنی دیر میں نعمان بھی گھر آ گیا۔ حسب عادت اس نے پہلے ماں کے کمرے میں جھانکا تو وہاں جنید کو تڑپتے دیکھا۔ جنید نے روتے ہوئے ماموں کو بھی بتا دیا کہ نانی نے مامی کے کمرے میں جو دودھ کا گلاس رکھا تھا اسے پینے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ نعمان نے ذرا سختی سے ماں سے اصل ماجرا پوچھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی تو اس نے فوراً سچ اگل دیا۔ نعمان ماں کی ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زرینہ بیگم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ منصوبہ نگہت ہی نے بتایا تھا۔ نعمان جنید کو ہسپتال لے جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ واپس گھر آ گیا۔ نگہت کو زرینہ نے اطلاع دے دی تھی۔ نعمان جب جنید کی لاش لے کر واپس آیا تو ان دونوں ماں بیٹی کی چیخوں سے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ سائرہ اس سارے واقعے کے دوران جنید کے کپڑے ہی سیتی رہی۔ نعمان نے اس کے کمرے میں جا کر اسے اس المیہ سے آگاہ کیا اور پھر گھر والوں نے زرینہ کو بچانے کے لیے یہ راز چھپا لیا۔ نگہت اور زرینہ بیگم اس حد تک خوف زدہ ہو گئی تھیں کہ نعمان کے کہنے پر انہوں نے سائرہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگ لی۔ وہ دونوں سمجھ گئی تھیں کہ یہ سزا انہیں قدرت کی طرف سے ملی ہے۔ جو گڑھا انہوں نے سائرہ کے لیے کھودا تھا خود اس میں جا گری ہیں۔ البتہ نعمان نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے والد صاحب کو ساری حقیقت بتا دی، جس پر انہوں نے واضح طور پر یہ دھمکی دی اگر ان دونوں نے سائرہ کے ساتھ کوئی اور زیادتی کرنے کی کوشش کی تو وہ اس واقعے کی رپورٹ تھانے میں درج کروانے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کریں گے۔ زرینہ جس خاندان میں نعمان کا رشتہ طے کیا تھا، حامد صاحب خود وہاں گئے اور معذرت کے بعد اس رشتوں کو ختم کروا دیا۔ انہوں نے بھی ان دونوں ماں بیٹی کی کہی ہر بات حامد صاحب کو بتا دی کہ سائرہ بد چلن ہے اور اس کا بیٹا بھی نعمان کی اولاد نہیں، اس لیے وہ دوسری شادی کر کے سائرہ کو طلاق دینا چاہ رہا ہے۔ حامد صاحب اس تہمت پر بھڑک اٹھے۔ نعمان پر بھی ماں اور بہن کی سازش کی پوری حقیقت کھل چکی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حامد صاحب نے نعمان کو الگ رہنے کا مشورہ دیا اور اسے علیحدہ گھر کرائے پر دلوا کر سائرہ کی والدہ کو بلوانے کے لیے اسے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا۔ میری ملاقات انہی دنوں سائرہ سے مارکیٹ میں ہوئی۔ وہ اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے ارادے سے حامد صاحب کے ساتھ کراچی آئی ہوئی تھی۔ اس نے میرے گھر بلانے پر یہ ساری کتھا کہانی مجھے سنائی اور اس نے مجھے یہ خوشخبری بھی دی کہ اس کی والدہ ساتھ جانے کے لیے مان گئی ہے اور وہ اب ان کے ساتھ الگ گھر میں رہے گی۔ اب نعمان سائرہ سے بہت محبت کرنے لگا ہے۔ قدرت نے اسے اس کے صبر کا میٹھا پھل دے دیا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو،
ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔